قرار دے دیا تھا. حالانکہ یہ بھی در حقیقت ابھی وہ اسٹرگل تھی، اس اسٹرگل کے دوران صرف مدینے کے دفاع کا معاہدہ تھا جو یہودیوں سے کیا. یہودیوں سے بھی یہ آپ نے متحدہ محاذ نہیں بنایا کہ قریش کے خلاف مل کر ہمارے ساتھ مل کر قریش کے خلاف جد و جہد کرو، نہیں، قطعاً نہیں. کوئی متحدہ محاذ اس معنی میں اپنی اس پاور اسٹرگل، جو اسٹرگل اگینسٹ قریش، میں اسے پاور اسٹرگل کی بجائے بھی کہوں گا، جو بھی آپ کا جہاد اور قتال تھا قریش کے خلاف تاکہ مکے کو لبریٹ کرایا جائے مشرکین کے تسلط سے اور حرم کو پاک کیا جائے شرک کی نجاست سے، بت پرستی کی نحوست سے اور لعنت سے. اس کے لیے آپ نے یہ نہیں کیا کہ عرب کے دوسرے قبائل سے یا خود مدینے کے ان 3 قبیلوں سے آپ نے کوئی گٹھ جوڑ کر کے کوئی متحدہ محاذ قائم کیا ہو کہ قریش کو صرف ہدف بنا کر ہم مل جل کر جد و جہد کریں گے. نہیں. ہاں یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو مل کر اس کا دفاع کریں. یہ دفاعی معاہدہ تھا. اور اس اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے میثاق مدینہ میں کہ اس اعتبار سے مسلمان اور جو یہودی یہاں مدینے میں آباد ہے یہ ایک امت ہوگی. یعنی یہ کہ یہ امت واحدہ کی حیثیت سے یہ مدینے کا تحفظ کریں گے، مدینے کا دفاع کریں گے. لیکن کچھ لوگ اسے جو ہے مستقل چیز بنائے بیٹھے ہیں کہ سیکولرزم کے حق میں، کہ جیسا کہ آج کا تصور ہے کہ ایک جمہوری سیکولر ریاست میں تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں، مذہب کے بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں ہوتی. تو یہ میثاق مدینہ کو اس کے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو بالکل فرق ہے. ایک جد و جہد کے دوران جو مرحلے آتے ہیں ان میں جو بھی وقتی طور پر جو قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے. یہودیوں کے ساتھ یہ مستقل معاہدہ نہیں ہے. مستقل چیزیں تو وہ بھی جا کر سورہ توبہ میں نازل ہوئی ہے. اہل کتاب کے ساتھ کیا کرنا ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں آخری احکام کیا ہے، یہ سب وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں سن 9 ہجری میں حضور کے انتقال سے 1 برس 1.25 برس پہلے جو ہے آخری چیزیں آئی ہیں. ورنہ درمیانے اس جد و جہد کے دوران تو آپ کو معلوم ہے حضور نے ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں داخلہ لیا ہے. تو کیا یہ اسلام کی تعلیمات کا مستقل حصہ ہے؟ حضور 3 دن رات جو ہے وہ غار ثور کے اندر روپوش بھی رہے ہیں. تو کیا یہ اسلام کی تعلیمات کا یا اسلامی نظام کا کوئی مستقل حصہ ہے؟ یہ تو ایک جد و جہد کے دوران مختلف مراحل پر جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے مطابق حضور نے اقدام کیے. آخری جو نظام بنا ہے اصل میں وہ فتح مکہ کے بعد بنا ہے، اور اس کی جو سارے اس کے جو خط و خال ہیں وہ بالکل نمایاں طور پر جو سامنے آتے ہیں وہ ہے در حقیقت سورہ توبہ کے اندر. بہرحال اس موضوع پر ابھی شاید میں کچھ اور بھی باتیں عرض کروں، لیکن وہ اب صرف یہ نہیں کہ اگلے جمعے بلکہ 1 ماہ بعد، اس لیے کہ 5 تاریخ کو مجھے ایک بیرونی دورے پر روانہ ہونا ہے. 3 جمعے کا یہاں نامہ رہے گا اور میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 28 مئی کو آپ سے یہاں ملاقات کروں گا. آج کے لیے میں نے جو دوسرا موضوع رکھا ہوا ہے گفتگو کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں فیڈرل شریعت کورٹ نے جو سن 91 میں فیصلہ دیا تھا سود کے خلاف کہ بینک انٹرسٹ بھی ربا ہے لہذا حرام ہے، اس کے خلاف جو اپیلیں ہوئی اس حکومت میں جو لوگ اس وقت حکمران ہیں اس وقت بھی وہی حکمران تھے. نواز شریف صاحب نے پہلے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے، پھر اپیل کر دی اور 8 سال جو ہے وہ سرد خانے کے اندر یہ معاملہ پڑا رہا. اب وہ زندہ ہو گیا اور وہ اپیل جو ہے زیر سماعت ہے، اور یہ سماعت جو ہو رہی ہے یہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اندازہ یہ ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر اندر اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے شریعت اپیلیٹ بینچ کا آ جائے گا. اس زمن میں جو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تھا اور میں نے اسے اچھی خبر قرار دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عید الاضحیٰ کا جو نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ جو خطبہ تھا اس خطاب میں نے اس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا تھا. اس کے فوراً بعد جو جمعہ آیا تھا اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک جج صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی
انشاءاللہ اس نظام کے خلاف سب سے پہلا بڑا پتھر ہم ماریں گے۔ تو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا تیری آباد مکے اور مدینے، اللہ کرے کہ واقعتاً یہ جو شیطانی اور ابلیسی نظام ہے انٹرسٹ بیس بینکنگ کا، اس کو ردم کرنے کا آغاز اسی سلطنت خدا دار پاکستان سے ہو۔ اگر ایسا ہو تو یہ احقا بہا و اہلہا والی بات ہے۔ پاکستان کی جو سلطنت خدا دار ہے، لہذا اسی کو زیادہ حق بھی پہنچتا ہے کہ اس ابلیسی نظام کے خلاف اس کو ردم کرنے میں پہلا پتھر یہاں لگے۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا بہت بڑی شے ہے، اور دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ۔ آپ دعا کریں، اپنے خاص جو اوقات ہیں ان میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جج صاحبان کو ہمت بھی دے، جرأت بھی دے، ہدایت بھی دے، اور صحیح بات کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے، اور ان کے اندر یہ توفیق انہیں دے کہ وہ اس کو برملا اعلان کریں۔ اس ضمن میں یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حکومت نے بھی زیادتی کی اور کورٹ نے بھی میرے نزدیک غلطی کی کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر گویا کہ اوڑھ لی یا قبول کر لی کہ اس کا متبادل نظام بھی پیش ہے، حالانکہ کورٹ کا بنیادی طور پر یہ کام نہیں ہے۔ عدالت کا کام یہ تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا کہ وہ قرار دے دے کہ آیا یہ ربا ہے یا نہیں، اسے دے دیا۔ اب یہ کہ شریعت اپیلیٹ بینچ کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اور اس کے بارے میں اگر صحیح تھا توثیق کر دو۔ متبادل اس کا نظام جو ہے بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی بدنیت کی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 8 سال اس نے گزار دیے ہیں۔ اس دوران میں محنت کرتی، کوشش کرتی، اسکالرس کو جمع کرتی، علماء کو جمع کرتی، کوئی کوشش سے نہیں ہوئی، بلکہ جس سے میں کہتا ہوں کہ ان کی نیت پر جو آخری میرے نزدیک جو ہے اس کے غلط ہونے پر جو مہر تفتیش ثبت ہوئی ہے وہ یہ کہ خود اسی دور میں آ کر نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، ان کے اپنے وزیر مذہبی امور راجہ ظفر الحق صاحب اس کے سربراہ ہوئے کہ کوئی متبادل نظام بنایا جائے۔ اس کمیٹی نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگوں نے دن رات جو ہے اپنی جد و جہد کی ہے، ایک رپورٹ مرتب کی ہے، لیکن اسے بھی بند کر کے رکھ دیا۔ اس پر آغاز تو کرتے، کوئی آغاز تو ہو، پھر بھی اگر کوئی شے اس میں رہ جائے اس کے بارے میں دوبارہ جو ہے غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس کا آغاز تو کر دیا جاتا ہے اپنی کمیٹی، لیکن نہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب دعا کیجیے کہ کورٹ نے اگر یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے تو اس کے ضمن میں بھی وہ کوئی واقعتاً صحیح متبادل نظام بھی پیش کر سکے۔ جہاں تک میرا ذاتی معاملہ، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو ہے سود کی حرمت اور اس کی حکمت، اور یہ کہ بینک انٹرسٹ کا بھی ربا ہونا، اس کے ضمن میں تو پورا انشراح صدر، اور میں اس پر پوری گفتگو بھی کر سکتا ہوں، دلائل بھی دے سکتا ہوں، میں اس کے لیے بہرحال چونکہ میں قرآن حکیم کا ایک طالب علم ہوں اس میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے میرے نزدیک، یہ کام ہے ان لوگوں کا کہ جو فائنینس کے ماہرین ہوں، اقتصادیات کے ماہرین ہوں، جدید جو بھی کمپلیکیشنز ہیں فائنینس کی اور مالیات کی اس سے واقف ہوں، ان مسائل کو اچھی طرح جانتے ہو، تو یہ کام ان کے کرنے کا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو اس عدالتی عمل کے اندر کوئی فریق نہیں قرار دلوایا، نہ میں نے اس میں کوئی عملی حصہ لیا ہے، لیکن ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کا جو ہے بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جو لوگ بھی اس فیصلے کے خلاف، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف یعنی بینک انٹرسٹ کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی استعمال ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا یہ کام۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت موجود ہے کہ یہ سود کی حرمت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں اس کے ضمن میں آخری حکم آیا، اور ابھی ہم پوری طرح نہیں سمجھ پائے تھے کہ سود کن کن چیزوں میں انوالوڈ ہے، سود کی کون کون سی شکلیں ہیں، کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔
لیکن اس اسٹیٹمنٹ افیکٹ کے بعد جو بات حضرت عمر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے فَدَّعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا. تو دیکھو مسلمانوں، ربا جو واضح طور پر ربا ہو اسے تو چھوڑنا ہے ہی، جہاں شک بھی پیدا ہو جائے کہ یہ ربا ہو سکتا ہے اسے بھی چھوڑ دو. تو اصل میں تو ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہ اتنی خراب شے ہے، اتنی بڑی خبیث شے ہے کہ جہاں شائبہ بھی پیدا ہو جائے، چاہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ربا ہے، لیکن شائبہ بھی، امکان بھی ہو جائے کہ ہاں یہ ربا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو. فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا. لیکن یہ اس ریبا کو دعو ریبا، اس کا مطلب یہ ہوگا جہاں شک ہو چھوڑو اس کو، مطلب اس کو چلنے دو. یہ مفہوم اگر دیا جا رہا ہے تو یہ تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل اس کی منشا کے خلاف، یہ تو ایک تحریف ہے کہ جو ان کے اس قول کے اندر کی جا رہی ہے. بہرحال میں توقع یہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کچھ نہ کچھ خیر ضرور برآمد ہوگا، کوئی نہ کوئی آغاز تو ہو جائے گا. اب اس کو کسی اور بہانے سے اسے وارد التوام انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو نہیں ڈالا جا سکتا. اب اللہ عالم، یہ میری ایک رائے ہے، رجائیت کہہ لیجیے اسے، امید ہے. میں یہاں خاص طور پر جو آج ذکر کر رہا ہوں اس کا وہ اس اعتبار سے کہ میری جو ملاقات بہت سے لوگ ہیں کہ جو ضمن میں کام کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں محنتیں کر رہے ہیں، عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی نے بھی ایک جو ہے پینل وہاں پر اس کے لیے جو ہے اپنی طرف سے معین کیا ہوا ہے. تو یہ جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور دین حق کی جو ہے تائید کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اجر و ثواب پائیں گے. لیکن میری ملاقات جن لوگوں سے بھی ہوئی ہے، ان ایسے حضرات میں سے، ان میں سے دو حضرات کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جس قدر ان کے اندر اس ایشو پر خلوص و اخلاص اور جس قدر کنسرنڈ تھے اور ہیں، میں نے ان کی طرح کا کنسرنڈ شخص، اتنا اس معاملے میں مخلص شخص، اور یہ کہ سود کی شناخت کتنی ہے، اس کی خباثت کس درجے کی ہے، اس پر پورا انشراح اور اس کا پورا ادراک و شعور جو ہے میں نے نہیں پایا سوائے ان دو اشخاص کے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. ایک وہ جو مرحوم ہو گئے، شیخ محمود احمد مرحوم. آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے یہاں میں نے ان کی دو کتابوں کا تعارف کرایا تھا. ایک اردو میں سود کی متبادل اساس، ادارہ جو ہے یہاں کا ثقافت اسلامیہ، اس نے شائع کی تھی، اور ایک انگریزی میں ٹوورڈز انٹرسٹ فری بینکنگ. میں نے تعارف کرایا تھا، بہت سی اچھی بھلی تعداد میں پھر یہاں فروخت ہوئی تھی وہ کتابیں، لوگوں نے مطالعہ کیا تھا. ان کی ایک بہت بڑی کتاب جو ہے ضخیم مین اینڈ منی، وہ بدقسمتی سے جو پبلشر ہے وہ کوئی برطانیہ کا پبلشر ہے، وہاں کے کسی پریس سے وہ چھپائی جا رہی تھی، اور شیخ صاحب کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، وارث ہیں، ان کے مابین کوئی جھگڑا ہے کاروباری، جس کی وجہ سے وہ کتاب کہیں بند ہو کر رہ گئی ہے، ورنہ وہ یہ واقع کریے کہ ایک عظیم کتاب ہوتی. میں نے اس شخص کے اندر جس قدر درد پایا تھا، حالانکہ وہ بھی معاشیات کے میدان کے آدمی نہیں تھے، انگلش لٹریچر کے پروفیسر رہے، لیکن سود کے خلاف جس قدر نفرت میں نے ان کے اندر محسوس کی، واقعتاً مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی وہ بات نظر نہیں آئی. جس طرح میں نے بارہا آپ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف میں محسوس کرتا ہوں کہ علامہ اقبال پر ہوا ہے، وہ اور کسی شخص پر میرے علم کی حد تک، ہو سکتا ہے کوئی شخص جس کو میں نہ جانتا ہوں، لیکن جن کو میں جانتا ہوں، کسی بڑے سے بڑے عالم کے بھی ذہن پر اور قلب پر اور اس کے شعور پر، اندرونی اس کی جو بصیرت ہے اس پر قرآن کی عظمت کا وہ انکشاف نہیں ہے کہ جو انکشاف علامہ اقبال کیا ہے. اسی طریقے سے سود کی شناخت کا جو انکشاف شیخ محمود احمد مرحوم کی ذات میں نے محسوس کیا تھا، وہ کسی اور کے ہاں آج تک محسوس نہیں کیا. انہوں نے ایک نظام تجویز کیا تھا، بہرحال اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. دوسری شخصیت ابھی اس وقت زندہ اللہ کے فضل سے موجود ہے، ہمارے مابین اس مجمع میں بھی موجود ہے، عبدالودود خان صاحب. یہ بھی نان ٹیکنیکل آدمی ہے، اس اعتبار سے انجینئر ہے، ریاض میں مقیم ہے سعودی عرب میں، لیکن جس طریقے سے کہ وہ یہاں آ کر ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سماعت ہو رہی ہے، اردو میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ربا انٹرسٹ سود،
اور پھر یہاں آ کر اب انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں طبع کرائی اپنے خرچ سے، اور اسے مفت بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، مفت ہی دے رہے ہیں۔ یعنی جب کوئی عورت پوچھتا بھی ہے کہ یہ کتاب کہاں ملتی ہے، کیا اس کی قیمت ہے، چنانچہ میرے یہاں بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی، بعض حضرات تھے تو ان کا کہ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اپنے ذاتی خرچ سے وہ کتاب، میں نہیں سمجھتا کہ 100 روپے سے کم لاگت آئی ہو اس کتاب کے رشتے پر، لیکن وہ تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی جو نفرت سود کے خلاف ہے، جو جذبہ ہے کہ کسی طرح اس لعنت سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے، اور اس نجات کا جو ہے اس کا آغاز، اس کے آغاز کا چہرہ جو ہے اس سلطنت خداداد پاکستان کے سر بندھے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ محمود احمد کی شخصیت کا ایک بروز جو ہے وہ عبد الودود خان صاحب کی صورت میں اس وقت موجود ہے۔ شیخ محمود احمد نے جو ایک تجویز کیا تھا، اصل میں ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ کے نظام کا متبادل اگر آپ دیں گے تو اس میں جہاں تک تو ہے انویسٹمنٹ کا معاملہ، تو اسلامی فقہ کے اندر شراکت ہے، مشارکت جسے ہم کہتے ہیں، مزاربت ہے، اور پھر یہ کہ اجارہ ہے، یہ 3 شکلیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے رقوم انویسٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ بینکنگ ایز سچ جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ تو موڈز آف انویسٹمنٹ تو ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بینکنگ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جس پروسیس کا نام ہے، اس کا متبادل جو ہے وہ صرف شیخ محمود احمد نے تجویز کیا ہے، وہ TMCL کے نام سے ہے، ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون۔ کوئی شخص 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے بینک سے لینا چاہتا ہے تو وہ 1 لاکھ روپیہ 10 سال کے لیے بینک کو قرض دے گا، عوض معاوضہ گلا ندارت، 2 قرض ہیں جو برابر کے ہو گئے، ٹائم کے ساتھ ملٹیپل ہو گیا اس کا، تو ٹائم ملٹیپل 10 لاکھ 1 سال کے لیے اور 1 لاکھ 10 سال کے لیے، ٹائم ملٹیپل ایکول ہو گیا۔ اس سے یہ کہ بینکنگ کا نظام بھی چل سکتا ہے، چھوٹے موٹے قرضے بھی تو لوگوں کو لینے ہوتے ہیں، صرف بڑی انویسٹمنٹ کا تو معاملہ نہیں ہوتا، وہ کس بنیاد پر لیں، وہ بینک کس بنیاد پر دیں۔ اگر وہ خالص قرض حسنہ ہی کا معاملہ ہو تو بینک کے پاس اس نظام کو چلانے کے لیے اس کے پاس کہاں سے کوئی سرمایہ آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی لیٹر آف کریڈٹ ہے، کوئی ہنڈی ہے، اسے 6 مہینے بعد 10 لاکھ روپیہ ملنے والا ہے، لیکن اس سے آج ضرورت ہے، وہ کہتا ہے صاحب یہ رکھ لیجیے یہ آپ کے پاس، تو مجھے ذرا 10 لاکھ روپیہ دے دیجیے 6 مہینے کے لیے۔ یہ کام ظاہر بات ہے کہ اب یہ انویسٹمنٹ کا کام تو نہیں ہے، یہ کوئی شراکت یا مزاربت یا ادارے کے حوالے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن یہ مسئلہ تو دنیا میں ہے، بالفعل ہے۔ ان مسائل کا حل جس کو کہ بینکنگ ایز سچ ڈیل کرتی ہے، اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بھی متبادل آج تک تجویز کیے گئے ہیں ان میں ایک ہی ہے جو وائبل ہے، جو چل سکتا ہے، جس سے کہ یہ نظام جو ہے ایک دم تلپٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ سود تو اس میں سے نکل جائے گا، لیکن یہ بڑے ہی اسموتھلی جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے گا پورا نظام۔ تو اس پر انہوں نے کام کیا ہے، ان کے اسی TMCL والے پروسیس کو آگے بڑھا کر اپنی کتاب کے اندر اس کو نمایاں کیا ہے۔ وہ یہاں موجود بھی ہے، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، جو حضرات بھی چاہیں ان سے جمعے کے بعد ملاقات کرنا چاہیں تو وہ جمعے کے بعد ملاقات بھی کر لیں۔ ویسے یہ بہت سادہ بنس، ذرا ادھر بھی پیچھے بھی ذرا لوگوں کو اپنی زیارت کرا دیتے آپ، بہت سادہ مزاج آدمی ہے، اس لیے عام طور پر جو ہے کل بھی شکایت کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ کوئی لفٹ نہیں دیتے مجھے، تو میں نے 1-2 حضرات سے بات بھی کی تو محسوس کیا کہ ان کا اندازہ صحیح ہے۔ اصل میں درویش منش آدمی ہو، سادہ مزاج ہو، سادہ کپڑے میں ہو، تو لوگوں کے جو ہیں کچھ اپنے ایک معیارات ہیں کسی شخصیت کو ایسس کرنے کے۔ اس حوالے سے میں نے آج آپ کا یہ وقت لیا ہے کہ اگر آپ نے کچھ حضرات ایسے ہوں کہ جو اس معاملے میں دلچسپی بھی رکھتے ہوں، سمجھ بھی رکھتے ہوں، اور جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس معاملے میں کسی درجے میں بھی، اب یہ جو آخری سٹیج ہے اس پر کوئی مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں، ججز کے ساتھ جن کے کوئی تعلقات ہوں ان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت کا موقع ہو، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہاں کسی کا ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کا ذاتی کوئی مسئلہ ہو اور اس ذاتی مسئلے میں آپ کہیں جا کر کسی سے سفارش کر رہے ہو کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف۔ یہ تو دین کا معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، ملت کا معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر کچھ حضرات ایسے ہوں تو وہ ان سے رابطہ کر کے ان سے کتاب بھی ہو، اور وہ ہدیتاً ہی وہ کتاب بھی پیش کر دیں گے، وہ حاصل کریں، اسے پڑھیں، زیادہ ضخیم تو نہیں ہے،
اور آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے، جنہیں بھی کوئی نہ کوئی مس ہے ان معاملات سے۔ عام آدمی جو ہے کہ جو ان معاملات سے بالکل جو ہے کوئی بہرہ مند نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ بہرحال میں نے اسی لیے ان کا تعارف آج یہاں کرایا ہے کہ شاید کہ اس مجمع میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی ان کے ساتھ اگر رابطہ کرے تو کوئی اللہ تعالیٰ بہتری کی حقیقت ادا کر دے۔ اب آخر میں صرف ایک اچھی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے جو عمل شروع کیا تھا، جس سے میں نے آج بات بھی شروع کی ہے، متحدہ اسلامی محاذ بنانے کی جدوجہد شروع کی تھی، اس میں یہ ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ تنظیم الاخوان نے بھی طے کر لیا ہے اپنے شورا کے اجلاس میں کہ جو ہوا ہے ابھی حال ہی میں، کہ وہ اس ایسے متحدہ محاذ میں شریک ہوگی۔ لہذا اب کوشش کریں گے جلد کہ جو بھی فیصلہ کر چکی ہیں جماعتیں ان کے سربراہوں کا ایک اجلاس ہو، تو پھر یہ کہ اس کا باقاعدہ لانچ کر دیا جائے، تو پھر یہ کہ اور بھی جماعتیں جو ہیں وہ رفتہ رفتہ اس میں شریک ہو سکیں گی۔ لیکن یہ کہ جو بھی ہم نے کوئی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں چاہے ابتدا میں وہ کامیابی چھوٹی نظر آئے، لیکن یہ کہ اس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔